من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم، ان لوگوں کی مثال جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ، تو ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک دانہ، ایک بیج ہے، ایک بیج کی طرح ہے، انبتت، جسے بویا گیا اور وہ اگائی، سبع سنابل، 60 شاخیں، 7 ڈالیاں اگائی، بیج ڈالے، بیج ڈالنے کے بعد وہ بیج سے ایک درخت نکلا، اس درخت کے اوپر 7 ڈھالیاں لگی، فی کل سنبلۃ، پھر ہر ڈھالی میں مئۃ حبہ، 700، ہر ڈالی میں ایک ایک دانہ، تو اس طرح کل 700 دانے ہو جائیں گے۔ تو دانہ ڈالے ایک، تو اس کے ذریعے سے جھاڑ پیدا ہوا، پودا پیدا ہوا، پھر اس درخت اور جھاڑ پر 60 ڈھالیاں لگیں، 60 ڈھالیوں میں سے ہر ڈھالی پر 100 دانے لگے، تو کل اس طرح ہر ڈالی پر 60 ڈالیاں، 60 ڈالیوں میں ہر ڈالی پر 100 دانے لگے، تو کل اس طرح 700 دانے ہوئے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں دگنا تگنا کر کے، ڈبل ٹربل کر کے اللہ اسے عطا فرماتے ہیں نیکیاں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے اور علم والے ہیں۔ ان لوگوں کی مثال جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جنگ میں، جہاد میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک بیج، ایک دانہ زمین کے اندر بویا گیا، پھر اس بیج نے 60 ڈالیاں اگائی، پھر ہر ڈالی پر 100 دانے لگے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں نیکیاں، اجر ثواب بڑا چڑھا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں اور علم والے ہیں۔ اس آیت میں پہلی بات، جو لوگ اللہ کی راہ میں، جنگ میں، جہاد میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ انہوں نے ایک بیج بویا اور اس بیج نے 60 ڈالیاں اگائی، اور 60 ڈالیوں میں سے ہر ڈالی پر 100 دانے اگے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں ثواب کو بڑا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ وسعت والے اور علم والے ہیں۔ قرآن مجید میں اس سے پہلے کبھی بتا دیا تھا ہم نے کہ عبادتیں مالی عبادتیں ہوتی ہیں اور جانی عبادتیں ہوتی ہیں۔ کل عبادتوں کی قسمیں 2 ہی ہیں، یا تو مالی عبادت ہوگی یا بدنی عبادت ہوگی۔ مالی عبادت کرنا آدمی کے لیے بڑا مشکل پڑتا ہے، جانی بدنی عبادت ہر آدمی کر سکتا، کر لیتا ہے، کوشش کر لیتا ہے، لیکن مالی عبادت، مال خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے، دل ہمارا وہاں نہیں اڑتا۔ دین کے راستوں میں، اللہ کی مرضیات کے جگہوں میں خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے تو پھر وہاں ہمارا دل خرچ کرنے نہیں ہوتا۔ دوسری چیزوں کے لیے شادی میں 10 لاکھ 20 لاکھ خرچ کرو، کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری جگہوں میں اور کسی جگہ جہیز جوڑے میں دے ڈالو 10 لاکھ کا، 20 لاکھ کا، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے مدرسوں کو دو، مسجدوں کو دو، کسی یتیم کا سہارا اور اس کا خرچہ اٹھاؤ، کسی بیوہ کا آپ کفیل بن کر اس کا خرچہ اٹھاؤ، وہاں ہمارا ہاتھ نہیں اڑتا۔ تو مالی عبادت، اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے اللہ کے یہاں۔ بدنی عبادت بھی ثواب ہے اور مالی عبادت بھی ثواب ہے۔ جس موقع پر جیسی جیسی ضرورت ہوتی تھی، اس وقت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ خرچ کرنے کی مثال، اب یہاں مال کے خرچ کرنے کی بات آئی ہے، تو مال خرچ کرنے کے بارے میں یہاں اللہ تعالیٰ نے، اور قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر جہاں مال کے خرچ کرنے کی بات آئی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ ایک لفظ لائے ہیں، فی سبیل اللہ۔ تو یہاں بھی وہ لفظ آیا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ تو قرآن مجید میں ہو یا حدیثوں میں ہو، جہاں جہاں عربی میں فی سبیل اللہ لفظ آتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو اس سے مراد پہلا معنی، مطلب اس سے مفہوم ہونے والا وہ جنگ اور جہاد ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے سے مراد جنگ اور جہاد ہوتا ہے، پہلا مطلب۔ اس کے بعد پھر دوسری غیر
جہاد اور غیر جنگ کی جائز اور اللہ کی مرضیات کی جگہیں بعد میں متعین ہوتی ہیں، لیکن قرآن مجید اور حدیث میں جہاں جہاں فی سبیل اللہ آیا ہے اس سے مراد پہلا مطلب وہ ماحول اور اس حدیث کے پس منظر میں دیکھ کر، آگے پیچھے دیکھ کر حدیث کا معنی اور حدیث کا لفظ فی سبیل اللہ، قرآن کا لفظ فی سبیل اللہ، اس کا معنی مراد ہوگا جنگ جہاد۔ اس کے بعد پھر آگے پیچھے دیکھ کر حالات یہ حدیث یہ واقعہ کیوں ہوا ہے، یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے، آگے پیچھے دیکھ کر اس کا معنی پھر وہاں طے ہو سکتا ہے، لیکن پہلا معنی تو فی سبیل اللہ سے مراد وہ جنگ اور جہاد ہے۔ تو مال خرچ کرنا، اپنا مال خرچ کرنا، اب خرچ کرنے کی مثال کیسی ہے؟ اگر کوئی آدمی 1 پیسہ 1 روپیہ اگر 1 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ کی مرضیات کے جگہوں میں، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ ایک بندہ ایک بیج زمین کے اندر ڈال دیا، کھیت کے اندر، اب وہ بیج کیا کر ڈالی، ایک پودا اگئی، ایک ہے پودا، ایک ہے درخت۔ اردو میں پودا بولتے ہیں چھوٹے چھوٹے درختوں کو، تیلگو کے اندر بھی 2 لفظ آتی، ایک لفظ مکلو، دوسرا لفظ ہے چٹلو، تو چٹلو مکلو، تو ایسا اردو میں بھی پودے بولتے ہیں چھوٹے چھوٹے پودوں کو، چھوٹے چھوٹے جھاڑوں کو، جھاڑ نہیں بولتے اردو کے اندر، پودے بولتے اسے، بڑے بڑے جھاڑوں کو اسے جھاڑ بولتے، تو تیلگو کے اندر ویسا ہی ہے، چھوٹے چھوٹے مکلو بولتے نہیں، وہ چھوٹے چھوٹے جھاڑوں کو بولنے کا، اب وہی چھوٹا جھاڑ بڑا ہوگا تو اسے مکہ نہیں بولتے، اب چٹو بولتے، تو ایسا اردو کے اندر بھی پودے چھوٹے جھاڑوں کو بولتے، بڑے جھاڑوں کو درخت اور جھاڑ بولتے۔ تو ایک آدمی کیا کر دیا، اللہ کی راہ میں 1 پیسہ دینا، 1 درہم خرچ کرنا ایسا ہے گویا وہ ایک آدمی زمین کے اندر، کھیت کے اندر ایک بیج ڈال دیا، اب وہ بیج اور وہ دانہ کیا کر دیا، پودا اگا دیا، درخت اگا دیا، پھر اس درخت اور پودا بڑا ہوا، درخت اور جھاڑ بنا، پھر اس جھاڑ پر 60 ڈالیاں لگی، 60 ڈالیاں لگی، پھر ان 60 ڈالیوں میں سے ہر شاخ اور ڈالی پر اس پر بھی 100 دانے، اس پر بھی 100 دانے، اس پر 100 دانے، اس پر 100 دانے، اس پر 100، ایسا ہر شاخ اور ڈالی پر 100 دانے لگے۔ ان دانا تھا کتنے، ایک دانہ ڈالا ہے زمین کے اندر، اٹھے کتنے، 60 ڈالیاں اٹھے، 60 ڈالیوں میں سے ہر ڈالی میں 100 دانے اٹھے، تو کل کتنے ہوئے، 700 ہوئے۔ تو اللہ بھی فرماتے ہیں کہ میری مرضیات کی جگہوں میں مجھے راضی کرنے کے لیے تم اگر خرچ کرو گے 1 روپیہ، 1 دانہ، 1 کھجور بھی، تو پھر میں اس کو اس طرح بناؤں گا، 60 ڈالیاں بناؤں گا، درخت کی مثال ہے نا، ویسا تم کو میں 7 دگنا، اسے 700 وقت تم کو ثواب دوں گا، 700 خرچ کرنے کے برابر ثواب دوں گا۔ تو اس لیے آدمی جب مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے جائز جگہوں پر، یہ بھی یاد رکھو، مال خرچ کرنا جائز جگہوں پر، ناجائز جگہوں پر خرچ کرنا نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خود سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نیکی کی جگہوں پر مدد کرو، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کی جگہوں پر خرچ کرو، جہاں خرچ کرنے سے میں خوش ہوتا ہوں وہاں خرچ کرو، میں نہیں خوش ہوتا تو پھر شرک کی جگہوں پر خرچ نہ کرو۔ محرم کے لیے چندہ وصول کرنا ہے، وصول کرنا کو، خرچ بھی کرو نہ کو، دیو بھی نہ کو، کھلا بول ڈالو میرے اللہ کو یہاں دینا پسند نہیں ہے، بھائی میں نہیں دیتا، میرا اللہ کا حکم ہے۔ قرآن بولتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، میرا اللہ قرآن میں بول رہا ہے 6ویں پارے میں، سورہ مائدہ میں، شروع کی آیتوں میں گناہ کی جگہوں پر خرچ کرنے سے اللہ منع کر رہا ہے، شراب پینے والوں کو پیسے دینے سے اللہ روک رہا ہے، نہیں دوں گا تم کو میں، تم میرے بات پیچھو، پھر تمہارا پینے کا یہ پیسہ تم لیتے ہو دارو پینے کے لیے، میں نہیں دوں گا۔ سمجھ میری بات، گناہوں پر مدد نہیں کرنا، نیکیوں کے جگہوں پر مدد کرنا چاہیے۔ نیکیوں کے جگہوں پر اگر خرچ کریں گے، مدد کریں گے تو پھر اس کا بدلہ 1 کے بدلے 700 ہوگا، ورنہ پھر گناہوں کی جگہ میں اگر خرچ کر کے آپ امید لگائیں گے مجھے بھی ثواب ملتا، نہیں، الٹا گناہوں کو، پہلی بات تو گناہوں کو آدمی جائز نہیں سمجھنا، اگر کوئی بندہ گناہوں کو حلال سمجھے گا ایمان سے باہر ہو جائے گا۔ پھر گناہوں پر خرچ کر کے یا پھر حرام چیز کو حلال سمجھ کے آدمی وہاں پیسے دینے کو نیکی سمجھ رہا بولے تو پھر ایک آدمی کا ایمان کہاں رہے گا، الٹا گناہ ہو جائے گا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ تو اللہ کی راہ میں نیک جگہوں پر خرچ کرنے، اللہ کی مرضیات میں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے دگنا تگنا کر کے اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اب کون سا تاجر دنیا کے اندر بزنس مین ایسا ہے کہ جو تجارت میں اتنا ڈبل ٹربل کر کے دیتا ہو، ڈبل ٹربل کر کے اتنا ڈبل، 1 کے بدلے میں 700 کی وقت دینے والا کون ہے؟ ایسا بزنس مین، ایسا آفس کا اونر کون ہے؟ دکان کا ویسا اونر کون ہے؟ یجمان کون ہے ویسا 700 وقت بڑھا کو دینے والا؟ تو اللہ کی تجارت بہت اچھی ہے، اس طرح اللہ سے تجارت کرنا چاہیے۔ یہاں ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سمجھو، ایک سمجھنے کی بات وہ یہ کہ جو بات یہاں آئی ہے جنگ اور جہاد کے بارے میں خرچ کرنے کے سلسلے میں،
تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، مختلف حدیثیں ان کو جمع کر کے ایک حدیث کی طرح میں جمع کر کے بول رہا ہوں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں ارشاد فرماتے ہیں، کوئی بندہ، ایک بندہ ایسا جس کے پاس مال ہے اور جنگ چل رہی ہے اور وہ بندہ جنگ میں گیا نہیں، گھر میں رک گیا، لیکن جنگ میں جانے والے آدمی کے لیے ان اپنا پیسہ دے کر بھیجا، تمہیں جنگ میں جا رہے ہو، وہاں میرے پیسے کو خرچ کرو، تیل تروال کی ضرورت پڑے، نیزے کی ضرورت پڑے، کپڑا پہننا ہوتا ہے لوہے کا کپڑا، وہ دشمن کا وار جسم پر نہیں پڑنا بول کر بچنے کے لیے، تو پھر جنگ کے لیے جو چیزیں ضرورت ہوتی ہے میرا پیسہ لے جا کر تمہیں خرچ کر کے وہ چیزیں مول کر وہاں جنگ میں لڑ کر آؤ. تو جنگ میں جانے والے لوگوں کے لیے یہ آدمی خود گھر میں بیٹھ گیا اور ان کے لیے پیسہ دے رہا. تو اس آدمی کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 700 گنا اسے 700 سے 70,000 تک اسے ثواب بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا. اچھا، جو بندہ جنگ میں اپنا مال بھی دے رہا، مال بھی لے کر جا رہا اور خود بھی جا رہا، مال بھی لگا رہا اور خود اپنا بدن بھی لگا رہا، تو اس آدمی کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ اپنا جان اور مال دونوں لے کر نکل رہا جنگ اور جہاد میں، تو پھر اس آدمی کو اس کی ایک پیسے ایک نیکی پر اسے 7 لاکھ اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیں گے. تو یہ حدیث جنگ اور جہاد کے بارے میں ہے، دوسرے جگہوں کے لیے نہیں ہے. دوسرے جگہوں کے لیے نماز کے لیے کون سی فضیلت ہے، کتنی فضیلت ہے، اتنا بیان کرنا سو. دوسرے روزے کے بارے میں کتنی فضیلت ہے، اتنا بیان کرنا سو. جس حکم کے بارے میں اللہ نے یا پیغمبر نے جتنا ثواب مقرر کیا ہے اتنا ہم کو بیان کرنا پڑے گا. جس کسی حکم کے بارے میں پیغمبر نے بیان نہیں فرمایا ہے یہ کام کرنے پر اتنا ثواب ملے گا، پیغمبر نے بیان نہیں کیا تو ہم کو بھی بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. سب پیاری بات. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے کلام کو، پیغمبر کے فرمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ضرورت پڑے جسم کی تو جسم کی اللہ کے پاس عبادت کے لیے جسم کو تھکانے کی اور لگانے کی توفیق عطا فرمائے. جب ضرورت پڑے اسلام اور قرآن اور مذہب اسلام اور دین کو، شریعت کا، ہمارے پیسوں کی، تو اللہ تعالیٰ ہمارے پیسوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.